نہ ان کے پاس پولیٹیکل سپیس ہے، نہ ان کے پاس اہلیت ہے، نہ ان کے پاس لیجیٹمیسی ہے کہ یہ فیصلہ سازی کر سکیں. اور فیصلہ سازی نہ کرنا غلط فیصلہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک سا، کیونکہ آپ آج کل دیکھیں کہ اکانومی، یہ بھی ایک ہمارے اکانومسٹ نے کہا کہ ہم تو ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں اس موجودہ حکومت کے اندر کہ یہ تو شاید ڈیفالٹ سے بھی بدتر سی صورتحال آ گئی ہے کہ معیشت دیکھیں. اگر آپ نے زور زبردستی میڈیا کی آواز بندی کی ہوئی ہے کہ معیشت پہ بات نہیں کرنی، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب سے بھی نیچے جا چکے ہیں، نیٹ انٹرنیشنل ریزروز منفی ہو چکے ہیں، اور حالات مزید آگے بگڑ رہے ہیں کیونکہ اس حکومت کی نہ تو کوئی سپورٹ، نہ کوئی لیجیٹمیسی، نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے. اور یہ تین چیزوں کے بغیر اس وقت آپ معیشت کو ریسکیو نہیں کر سکتے. تو اکانومسٹ تھے اور معاشی ماہرین تھے، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہم ٹیکنیکلی تو اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ہمارے سرمایہ کار کے پاس ڈالرز نہیں ہیں کہ وہ باہر سے سامان لے کے آئے. ہم ادائیگیاں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے کم از کم وہ تو نہیں کر پا رہا. تو ٹیکنیکل اور سلیکٹیو ڈیفالٹ کا تو ہم کر چکے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسی حکومت باغ دور سنبھالے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، عوام کی حمایت ہو، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے، اگر اس کو حکومت کہا جا سکتا ہے، یہ جو ایک جعلی سا ایک سٹرکچر کھڑا ہے، نہ ان کے پاس پولیٹیکل سپیس ہے، نہ ان کے پاس اہلیت ہے، نہ ان کے پاس لیجیٹمیسی ہے کہ یہ فیصلہ سازی کر سکیں. اور فیصلہ سازی نہ کرنا غلط فیصلہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک سا، کیونکہ آپ آج کل دیکھیں کہ اکانومی، یہ بھی ایک ہمارے اکانومسٹ نے کہا کہ ہم تو ایک ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں اس موجودہ حکومت کے اندر کہ یہ تو شاید ڈیفالٹ سے بھی بدتر سی صورتحال آ گئی ہے کہ ہم روز بروز ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو بھی چکے ہیں صرف پچھلے چند ہفتوں کے اندر، اور فیصلہ سازی ہو نہیں رہی. ایک مکمل طور پہ ایک گومگو کی کیفیت جو ہے وہ معیشت کے اندر پائی جا رہی ہے. نئی حکومت آئے گی، وہ اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا، اس کے اندر ایک فریشنس ہوگی، اس کے اندر ایک اہلیت ہوگی، ایک پولیٹیکل سپورٹ ہوگی، پولیٹیکل سپیس ہوگی جس کے تحت وہ ساری دنیا کو انگیج کر سکتی ہے. ہمارے قرضوں کی واپسی کے حوالے سے کے اوپر جو امور ہیں اس کے اوپر بھی، اور اس معیشت کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے جس پہ ابھی فی الحال کوئی کام نہیں ہو رہا. اگر ہم نے معاملات کو ایسے ہی چھوڑ دیا، یہ بھی بات ہوئی، تمام جو معاشی ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو سب سے خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ اگر ہم معاملات کو اسی طرح چلاتے رہے، یعنی کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو رہی، پہلے ایک وزیر خزانہ آیا وہ اپنی منطق پہ چلتا تھا، پھر دوسرا آیا وہ کہتا میں ڈالر کو نیچے لے جاؤں گا، یا اس کے اپنے منطق ہے جسے کوئی مانتا نہیں ہے معاشی دنیا کے اندر. اور اس نے ہاں یہ بھی کہ IMF کے پروگرام کو اس نازک موقع کے اوپر بھی لگ رہا ہے کہ ڈیریل کر دیا گیا ہے، یعنی ان سے بھی کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو سیاسی سٹیبلٹی کے لیے اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے صرف اس وقت ایک ہی راستہ ہے، اور یہ تمام معاشی ماہرین جو تھے اس رائے پہ متفق تھے کہ ہمیں فوری طور پہ آزاد الیکشن کرانے چاہیے. نئی حکومت جتنی جلدی آ سکتی ہے وہ آ کے باغ دور سنبھالے اور معیشت کو ریسکیو کرے. دیکھیں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ملک میں بہت مہنگائی ہے، آج ہماری صنعت بند ہو رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ تباہ ہو گئی ہے، قسم قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ حالات مزید خدا نہ خواستہ بگڑ جائیں گے اگر بر وقت ہم نے فیصلے نہ کیے. اور اس وقت ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور بائی فار جو پاکستان کی سب سے پاپولر اور مقبول سیاسی جماعت ہے، اس کے اوپر آپ نے اسٹیٹ آپریشن شروع کیا ہوا ہے. اس کے لوگوں کو اٹھاؤ، ان کو بلیک میل کرو، ان کو مارو. تو یہ آپ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ آلریڈی ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یہ ایک نازک ترین موڑ ہے معیشت کے اندر. اور ہم سب، کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا تو پاکستان میں ہے، ہمارے ایون فیلڈ میں یا سرے میں محلات تو نہیں ہے. ہمارے بچوں کے باہر اربوں ڈالر کے کاروبار تو یا اربوں ڈالر کا نائٹس برج کے اندر اور مے فیئر کے اندر پراپرٹی کا پورٹ فولیو تو نہیں ہے. تو ہم ان سے زیادہ پریشان ہیں. اس لیے ہوش کے ناخن سنبھالیں، اس ملک کو مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف مت لے کر جائیں، نمبر 1. نمبر 2، معیشت دیکھیں
اگر آپ نے زور زبردستی میڈیا کی آواز بندی کی ہوئی ہے کہ معیشت پہ بات نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے. لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $7 ارب سے بھی نیچے جا چکے ہیں، نیٹ انٹرنیشنل ریزروز منفی ہو چکے ہیں، اور حالات مزید آگے بگڑ رہے ہیں کیونکہ اس حکومت کی نہ تو کوئی سپورٹ، نہ کوئی لیجیٹمیسی، نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے. اور یہ تین چیزوں کے بغیر اس وقت آپ معیشت کو ریسکیو نہیں کر سکتے، اور کوئی تجربہ نیا جو ہے وہ بھی معیشت کو ریسکیو نہیں کرے گا سوائے ایک منتخب اور مضبوط نمائندہ حکومت کے. اور میرا خیال ہے ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ معیشت کے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. جی